السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں نئی پرانی رنگ برنگی ہنستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی کہانیاں۔ آج کی کہانی ہے سورۃ البقرہ کی، اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرا پارہ۔ سورۃ البقرہ کچھ تیسرے سپارے میں بھی موجود ہے، اور باقی سورہ آل عمران ہے، وہ ہم بعد میں سنیں گے۔ آج جو ہم کہانی سننے جا رہے ہیں وہ ہے تیسرے سپارے کی کہانی، اور اس کا عنوان ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اب بلا یہ کون سا بادشاہ تھا اور کون اس کے دربار میں تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک کہانی سنی تھی کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہر امتحان میں بالکل پاس ہو گئے، ان کو 100% نمبر ملے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سے امتحان تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے جو ابا جان تھے وہ بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا آزر، اور وہ بھی اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور کہا کہ یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اصل میں تو ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے زبردست اور طاقتور ہے، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ تو بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے بادشاہ نمرود کو بتایا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ سن کر نمرود کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، جو چاہے تو زندگی دے سکتا ہے، جو چاہے تو موت دے سکتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی اختیار دکھانے کے لیے 2 قیدی منگوائے۔ ان میں سے ایک نے کسی کو قتل کیا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے پہلے کو چھوڑ دیا جس نے قتل کیا تھا، اور دوسرے بے گناہ کو مروا ڈالا اور کہا، دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دی ہے اور دوسرے کو میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا، یہ عجیب بیوقوف ہے، زندگی اور موت کے اختیار کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ پھر انہوں نے بادشاہ نمرود سے کہا، اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھاؤ۔
یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب ہی نہ دے سکا۔ اب جب اس کو کوئی جواب دینا ہی نہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ 10 دن تک قید خانے میں رہے۔ پھر بادشاہ نے اور اس کے وزیروں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ قوم کے لوگوں کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور جب بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو ہوئی جو ہم نے سنائی ہے، تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ دوسری کہانی ہے، یہ ہم آپ کو سنائیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ کہانی سنائیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا۔ پیارے ایمان کے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے بعد آج ہم سنیں گے ایک اور بھی کہانی، اور وہ کہانی قرآن میں تو نہیں ہے، مگر وہ ایسی کہانی ہے جس کی وجہ سے قرآن میں ایک بہت ہی اہم آیت نازل ہوئی جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اور مجھے یقین ہے کہ کہانی گر کے جتنے بھی اچھے بہادر اور ایمان کے ساتھی ہیں وہ سب آیت الکرسی جانتے ہیں اور یاد بھی ہوگی، اور سونے سے پہلے پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بھلا آیت الکرسی کی کیا کہانی ہے؟ آیت الکرسی کی کیا کہانی ہے یہ ہم سنتے ہیں۔ پیارے نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کے لیے کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور کچھ سامان لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی فکر و فاقے، خاندان اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے طرز اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ میں نے دھیان میں رکھا، وہ دوبارہ آیا اور سامان اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بہت ضرورت ہے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رات کو قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہت ہی مجبوری اور خاندان کی
شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اسے طرز اور رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور پھر سامان اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے الفاظ سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت جب تم پوری پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پہرے دار محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، رات والی قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ ایسے الفاظ سکھائے جن کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے مجھے فائدہ دیں گے، تو اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ صحابہ کرام تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ آگے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تمہارے ساتھ تو اس نے سچی بات کی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ، تمہیں علم ہے کہ تم 3 راتوں تک کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ دیکھا آپ نے، شیطان جو تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ اس نے کہا کہ بجائے میں ان کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے ڈانٹے، اس نے سچ بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ آپ روزانہ رات کو یہ پڑھیں گے آیت الکرسی، تو پھر میں بالکل بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا، میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ دیکھا، یہ تھی ایک جھوٹے آدمی کے سچ کی کہانی۔ شیطان تو جھوٹا ہے نا، ایک بار اس نے سچ کہہ دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کہانی گر کے پیارے پیارے اچھے ایمان کے ساتھی آیت الکرسی یاد کر رہے ہوں گے، اور کافی بچوں کو یاد بھی ہو چکی ہوگی۔ اس بار رمضان میں آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کوئی رات ایسی نہیں گزارنی کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر نہ سوئیں۔ ٹھیک ہے پیارے ایمان کے ساتھیوں، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔